اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف آیت نمبر 69. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ: بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تفسیر: بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو. اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں اور کرشمہ ہائے قدرت کے بھی اور صفات حمیدہ کے بھی. آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو، اور یہ بھی فراموش نہ کرو کہ وہ تم سے یہ نعمتیں چھین لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. آیت نمبر 70. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ترجمہ: انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو. تفسیر: اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یہاں یہ بات پھر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا ناواقف نہ تھی، اور نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا. دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے. آیت نمبر 71. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ترجمہ: ہود نے کہا، اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تفسیر: ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے. اس کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں ملتی ہیں. کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے. کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے. کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو نواز سکے. کسی کو غوث یعنی فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے. پر در حقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمى نہیں ہے. جو ان کے لیے جھگڑتا ہے دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے. جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. یعنی اللہ جس کو تم خود بھی رب اکبر کہتے ہو،
اس نے کوئی سند تمہارے ان بناوٹی خداؤں کی الہیت اور ربوبیت کے حق میں عطا نہیں کی ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے۔ کوئی پروانہ اس نے کسی کو مشکل کشائی یا گنج بخشی کا نہیں دیا۔ تم نے آپ ہی اپنے وہم و گمان سے اس کی خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا ہے دے ڈالا ہے۔ آیت نمبر 72۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ ترجمہ: چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ تفسیر: جڑ کاٹ دی یعنی ان کا استحصال کر دیا اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے اور موجودہ عصری اکتشافات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ عاد اولا بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی بعیدہ یعنی معدوم اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود کا پیرو تھا۔ انہی بقایا عاد کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے، اور حصن غراب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے۔ اس کتبے میں جسے تقریباً 1800 برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ ہیں: ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث آخر کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔